واقعہ ہم اور آپ نے سماعت کیا، اس سے ایک بات تو یہ ظاہر ہوتی ہے کہ ہمیں بغیر تحقیق کے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ بہت موقع ایسے ہوتے ہیں کہ دیکھنے میں ایک چیز کچھ ہوتی ہے، حقیقت میں کچھ اور ہوتی ہے۔ ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں اور اس پہ فوراً تبصرہ دے دیتے ہیں، یہیں سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، پھر آپس میں دوریوں کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے سنا کہ رعایا نے شکایت کی کہ یہ 3 شکایتیں ہیں، جب وہ بات کھلی تو وہ حقیقت پہ مبنی تھیں تینوں چیزیں۔ تو عام طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہماری رشتہ داریوں میں، خاندان میں یا معاشرے میں دیکھنے میں ہمیں کچھ نظر آتا ہے، تحقیق اس کی ہم کرتے نہیں ہیں، ظاہر پہ اعتماد کر کے تبصرے شروع کر دیتے ہیں، وہ محبتیں نفرتوں پہ بدل جاتی ہیں۔ زیادہ تر غلط فہمیاں، بدگمانیاں ہوتی ہیں۔ ان بعض الظن اسم، یہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ ظن المومنین خیرا، کہتے ہیں ایمان والے کے بارے میں خیر کا گمان رکھو۔ تو بدگمانی سے بچنے کی ضرورت ہے، خواہ گھر کی 4 دیواریں میں معاملہ ہے، دکان کی 4 دیواری کا معاملہ ہے، یا باہر کسی اور جگہ کا۔ اگر ہم اور آپ غور کریں گے تو یہی بدگمانیاں اور غلط فہمیاں یہ اختلافات کا ذریعہ بنتی ہیں، محبتیں نفرتوں پہ بدل جاتی ہیں اور دشمنیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی بات آئے تو پہلے مومن کی شان یہ ہے کہ اس کی پہلے معلومات لے لی جائیں کہ حقیقت کیا ہے۔ ایک کی بات سن لینا چاہیے، لیکن دوسری طرف بھی پھر ہم معلومات لیں کہ اس کی حقیقت اور وضاحت کیا ہے، اس کے بعد پھر تبصرہ کریں۔ عام طور پہ ہم ایسے ہی کرتے ہیں کہ بس یک طرفہ بات پہنچی اور ہم نے فوراً اس پہ تبصرہ دے دیا، وہ تبصرہ پہنچ گیا دوسرے تک، وہاں سے معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ تو یہ ہمیں آپ کو اصول دیا جا رہا ہے، صحابہ کا مزاج، شریعت کا مزاج بتلایا جا رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ظاہر ہو تو صحابہ کا مقام تھا، ہم اور آپ تو کمزور ہیں، کہ دوسری کی ضرورت کو مقدم رکھنا، اپنی ضرورت کو مؤخر کرنا۔ لیکن 2 چیزیں ہیں جو آپس میں جوڑ پیدا کرتی ہیں، ایثار اور صبر۔ ایک تو ہم ہر میدان میں ایثار کریں، دوسرے کو آگے کریں، پہلے دوسرے کے بارے میں سوچیں، اور اگر دوسرے کی طرف سے کوئی میرے طرف تیر پھینکا جاتا ہے، کوئی بات ہوتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تو اس پہ صبر کر لیں۔ یہ 2 اصول ہیں معاشرے میں اور آپس میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے۔ بہت سے گھر ایسے ہیں جہاں یہ جو موبائل کا سلسلہ شروع ہوا ہے، یہاں سے ایسی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں کہ آباد گھر اجڑ جاتے ہیں۔ بہت سے واقعات آپ حضرات نے سنے ہوں گے کہ خاوند کو کوئی غلط فہمی ہوئی تو اسے تحقیق کرنی نہیں، دوست نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہہ دیا، یہ کال آئی بھی تھی۔ کال کا معاملہ تو آج کل تو پتہ نہیں کیا کیا گیمیں چلتی ہیں موبائلوں پہ، اس پہ اعتماد نہ کریں، آپس کی پیار و محبت کی زندگی کو خود خراب نہ کریں۔ ہم ہر موقع کے غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں اور بس معاملہ بگاڑ دیتے ہیں۔ اگر کہیں مجھے کوئی غلط فہمی آ رہی ہے ذہن میں تو میں اس کی تحقیق کر لوں، تھوڑی سی بات بالکل واضح ہو جائے گی، معاملہ کچھ اور ہوگا۔ تو گھروں میں جو الجھنیں، پریشانیاں پیدا ہو رہی ہیں، زیادہ تر اسی بنیاد پہ ہو رہی ہیں۔ بعض خاوند ہوتے ہیں شکی مزاج، وہ معاملہ اور بگڑ جاتا ہے۔
पैगम्बर सल्लल्लाहु ने ये शक ऐसी गंदी बीमारी है कि आपने एक दुआ में शक को शिर्क से मुकद्दम रखा है। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनश शक्क व शिर्क, या अल्लाह शक से पनाह मांगता हूँ, शिर्क से पनाह मांगता हूँ। शक को शिर्क पे मुकद्दम किया है। ये जो शक की बीमारियां हैं ना, ये बड़ी पुरसुकून जिंदगी को तबाह करके रख देती। इसलिए हम कोशिश करें घर में एतमाद का माहौल दें, एतमाद का माहौल पैदा करें, ताकि प्यार और मोहब्बत बढ़े, ताबेदारी बढ़े, औलाद ताबेदार बन जाएगी। जब मियाँ बीवी के दरमियान में एतमाद नहीं है, बद एतमादी से ही बुनियाद पड़ गई है, और एक एक बात पे बदगुमानी, बद एतमादी, वहाँ मामला कैसे चलेगा और कब तक चलेगा? तो ये मैंने खुद इसमें किरदार अदा करना है। तो बहरहाल जहाँ ये वाक़या सहाबा कराम की अज़मत को वाज़े कर रहा है, वहाँ हमें और आपको यही बताया जा रहा है कि बदगुमानी, गलत फहमी से बचने की कोशिश करें। अगर कोई ज़्यादा मामला है तो पहले उसकी मालूमात और तहक़ीक़ कर लें। दुआ है अल्लाह ताला हम सबको इत्मीनान वाली ज़िंदगी नसीब फरमा दें। मुराक़िब हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। इस तसव्वुर में बैठें कि अल्लाह की चौखट पे हाथ रख के सर झुकाए बैठें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह हमारी तौबा कबूल फरमा, अल्लाह हमारी तौबा कबूल फरमा। या अल्लाह लैलतुल क़द्र की रात है, अल्लाह हमें जहन्नम से बरी फरमा दे। या अल्लाह हमें जहन्नम से बरी फरमा दे, अल्लाह हमें निफाक से बरी फरमा दे। या अल्लाह आज तो जहन्नमी को जहन्नम से बरी फरमाएगा, अल्लाह इस जमात को भी बरी कर देना। या अल्लाह इस जमात का नाम भी शामिल कर लेना, अल्लाह तेरे खुदाई में कमी नहीं आएगी, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। या अल्लाह हमारी पुकार को कबूल फरमा, अल्लाह हमारी तौबा कबूल फरमा। या अल्लाह रहम करम का मामला फरमा। अल्लाह गुनाहों का बोझ लेके तेरे घर के आंचल में बैठे हैं, खाली दामन फैलाए तुझे पुकार रहे हैं। या अल्लाह हमारी पुकार को कबूल फरमा। अल्लाह या अल्लाह ये बंदे तेरे दर पे भिखारी बन के बैठे हैं, अल्लाह तेरे से तेरी रहमत की भीख मांगते हैं, तेरे से मग़फ़िरत की भीख मांगते हैं। या अल्लाह हमारे खाली दामन को भर दे, अल्लाह हमारी पुकार को कबूल फरमा। या अल्लाह अपने दर से खाली न लौटाना, अल्लाह में अपने दर से महरूम न करना। या अल्लाह अपने दर से धुतकारना नहीं, अल्लाह हमारी पुकार को कबूल फरमा।
اللہ تیرے در سے خالی لوٹا تو کس در پہ جاؤں گا؟ یا اللہ میرا کوئی اور در نہیں، تیرے بندہ ہوں، تیرے در پہ جھکا ہوں، تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں۔ یا اللہ اپنی محبت عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما، اپنا قرب نصیب فرما۔ اللہ ہماری پکار کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما، اللہ ہمیں معاف فرما، یا اللہ ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ ہم تجھے منانے آئے ہیں، اللہ ہم تجھے پانے آئے ہیں۔ یا اللہ ہم تجھے منانے آئے ہیں، اللہ ہم تجھے پانے آئے ہیں۔ اللہ ہمیں خالی نہ لوٹانا، یا اللہ ہمیں محروم نہ کرنا۔ اللہ دنیا کا فقیر بڑے دروازے پہ چلا جائے تو بلند صدا لگاتا ہے، اس امید پہ کہ دروازہ کھلا نسلوں کے فاقے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ ہم کائنات کے سب سے بڑے دروازے پہ کھڑے ہیں، یا اللہ کائنات کے سب سے بڑے دروازے پہ کھڑے ہیں، اس یقین سے کہ دروازہ کھلا ہمارے نسلوں کے ایمان محفوظ ہو جائیں گے۔ اللہ ہمارے پہ رحمتوں کے دروازے کھول دے، مغفرت کے دروازے کھول دے، رزق و عزت کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ ہماری پکار کو قبول فرما لے، اللہ ہماری پکار کو قبول فرما۔ اللہ یہ تیرے بندے تیرے در پہ جھکے ہیں، اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے تجھے پکار رہے ہیں۔ اللہ ہماری پکار کو قبول فرما، یا اللہ ہماری پکار کو قبول فرما۔ اللہ تیری رحمت اعلان کر رہی ہے کوئی گناہوں کے مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کی گناہ معاف کر دیے جائیں۔ اللہ ہم اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہماری مشکلات آسان فرما، ہماری ضروریات کو پورا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، اللہ ہماری دستگیری فرما، یا اللہ ہماری دستگیری فرما۔ اللہ ہمارے پہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ اللہ ہمارے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما۔ اللہ تو نے خود فرمایا ہے کہ انتم الفقراء، میرے بندے تم فقیر ہو، محتاج ہو۔ یہ بھی تیرا فرمان ہے، الصدقات للفقراء، صدقات فقیروں کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی رضا کا صدقہ عطا فرما، یا اللہ ہمیں مغفرت کا صدقہ عطا فرما۔ اللہ ہماری پکار کو قبول فرما، یا اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ پریشان حال کے پریشانیوں کو دور فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، بے روزگاروں کو روزگاری نصیب فرما، تمام کے رزق میں برکتیں عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح نارینہ عطا فرما۔ اللہ جن کے اولاد ہیں نیک و صالح بنا، یا اللہ جس گھر میں نوجوان بچے بچیاں موجود مستقبل کو روشن فرما، امت مسلمہ پہ رحم فرما، مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اسے دین اور امن کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ کرم کا معاملہ فرما، اللہ رحم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے مغفرت فرما۔ اللہ حضرت صدیق رحمہ اللہ والدہ مرحومہ کی قبروں پہ کروڑہ رحمت نازل فرما۔ یا اللہ جتنے حاضرین ہیں تمام کو حرمین شریفین کی بار بار قبولیت والی حاضریاں نصیب فرما۔ اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ تیرے محبوب نے تیرا در دکھایا ہے، پریشان ہو جاؤ تو اس در پہ آ جانا، گناہوں میں مبتلا ہو جاؤ تو اس در پہ جھک جانا، رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنا لینا، تمہارا رب اسے بھی قبول کر لے گا۔ اللہ ہماری پکار کو قبول فرما لے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تیرے در سے خالی لوٹا تو کس در پہ جاؤں گا؟ یا اللہ میری پکار کو قبول فرما۔ اللہ لیلۃ القدر کی راتیں ہیں، تیرے محبوب کا سچا فرمان ہے، جو اس رات کے خیر سے محروم ہو گیا وہ ہر قسم کے خیر سے محروم ہے۔ اللہ میں محرومی سے بچا لینا، یا اللہ میں محرومی سے بچا لینا، اللہ میں
ہمیں محروم نہ کرنا، یا اللہ اس راتوں کی خیر نصیب فرما، اللہ اس راتوں کی برکات عطا فرما، یا اللہ ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ فرما۔ اللہ ہم تو کمزور ہیں، تیری توفیق سے گرتے پڑتے تیرے در پہ آ گئے ہیں، یا اللہ اعتکاف کی نیت سے تیرے در پہ بسیرا کر لیا ہے، اللہ اب تو ہی دستگیری فرما لینا، یا اللہ اب تو ہی دستگیری فرما، یا اللہ تو ہی کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ یہ جماعت اللہ تیری محبت کی نظر کی منتظر ہے، اللہ یہ معتکفین تیرے در پہ پڑے، شاید ایک مرتبہ میرا رب مجھے محبت کی نظر سے دیکھ لے گا، اللہ ہمیں محبت کی نظر سے دیکھ لے، یا اللہ ہمارے پہ محبت کی نظر ڈال دے، اللہ ہمارے پہ محبت کی نظر ڈال دے، یا اللہ ہمیں معاف فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و